تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ التکاثر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 1۔ الہاکم التکاثر، ترجمہ، غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ علامہ راغب لکھتے ہیں جو چیز انسان کو مفید اور اہم امور سے غافل کر دے اسے لہو کہتے ہیں۔ التکاثر، اس کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں، مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، دوسرا مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنا۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں ان کو بڑی اہم اور ضروری چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں۔ دولت سمیٹنے کی خواہش جنون کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اس وقت انہیں نہ خدا یاد رہتا ہے نہ موت یاد آتی ہے، اور نہ قبر کا وہ تاریک گھڑا جس میں انہوں نے ایک نہ ایک دن آ کر فروکش ہونا ہے۔ بس ایک ہی خیال میں مگن رہتے ہیں کہ جیسے بھی بن پڑے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لی جائے۔ خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، قوم سے خیانت، اپنے ملک سے غداری، اپنے فرائض کی ادائیگی میں بددیانتی کے جرائم سرزد ہوتے ہیں تو ہوتے رہا کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے بد نصیب لوگ خوف خدا اور آخرت کو ہی بھول نہیں جاتے بلکہ وہ پرلے درجے کے خود فراموش بھی ہوتے ہیں۔ اپنی ذات، اپنی آبرو، اپنی شہرت سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں اور اکثر یہ بازی ہار جاتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی شخص کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس کے پاس ایک کے بجائے سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوتیں۔ اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے چشم کرم فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے قناعت اور سیر چشمی کی یوں تلقین فرمائی ہے۔ مطرف کے والد کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ انسان میرا مال کہتا رہتا ہے۔ اے فرزند آدم، کیا تمہارا مال کچھ ہے سوائے اس کے جو تم نے کھایا اور فنا کر دیا، پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کیا اور اس مال کو اپنے لیے آگے بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کام آئے؟ اس کے سوا جو کچھ ہے تم اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ تکاثر کا دوسرا معنی لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا، یعنی اے لوگو، تم مال و دولت کی بنا پر فخر کرتے ہو، اس چیز نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دیا ہے اور اس چیز سے بے پرواہ کر دیا ہے جو تمہیں اس کی ناراضگی سے بچا سکتی ہے۔ تم اسی تفاخر میں اتنے مصروف رہتے ہو کہ تمہیں اپنے خالق کی عبادت کی بھی فرصت نہیں ملتی، اور نہ تمہارے پاس ایسے کام کرنے کے لیے وقت ہے جن کے باعث اس کے غضب سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 2۔ حتی زرتم المقابر، ترجمہ، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ تم اسی دھن میں مست رہتے ہو یہاں تک کہ حیات مستعار کا سورج ڈوب جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے قبر کی آغوش میں لٹا دیے جاتے ہو۔ جو شخص مر جائے، اہل عرب کہتے ہیں قد زار قبرہ، گویا زیارت قبر کا لفظ قبر میں دفن ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 3۔ کلا سوف تعلمون، ترجمہ، ہاں تم جلد جان لوگے۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ کلا زجر و توبیخ کے لیے ہے، یعنی جو نادانی کا وتیرہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ ہرگز درست نہیں۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے اور اس بےہودہ شغل سے دستبردار نہ ہوئے اور ذکر الہی اور احکام کی بجا آوری کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اسی غفلت کی حالت میں موت آ گئی تو اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کتنے غلط کار تھے، تم کتنے خسارے کے کاروبار میں مصروف رہے، لیکن اس وقت آنکھیں کھل بھی گئیں تو کیا فائدہ جب فرصت کی گھڑیاں تم نے خود برباد کر دیں۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 4۔ ثم کلا سوف تعلمون، ترجمہ، پھر ہاں تمہیں اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ وعید بعد وعید،
دوبارہ دھمکی دی جا رہی ہے اور تکرار سے مراد تاکید اور تغلیظ ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ پہلی وعید سے مراد عذاب قبر ہے اور دوسری وعید سے مراد عذاب آخرت ہے۔ دونوں حالتوں کو الگ الگ بیان کیا گیا، تکرار نہیں۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 5۔ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ترجمہ: ہاں ہاں، اگر تم اس انجام کو یقینی طور سے جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ یہ بھی زجر و توبیخ کے لیے ہے، یعنی اگر تم کو اس بات کا یقینی علم ہوتا تو تم فانی لذتوں، ناپیدار عزتوں اور دولت و ثروت کے لیے اپنے اوقات کا قیمتی خزانہ اس بے دردی سے نہ لٹاتے۔ تمہارا ہر سانس، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، ابدی نعمتوں اور لافانی راحتوں کے حصول کے لیے وقف رہتا۔ لو تعلمون کا جواب محذوف ہے۔ لما تکاثرتم، علم الیقین کا معنی ہے یعنی ایسا علم جو ایک یقینی بات کا ہوتا ہے۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 6۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ ترجمہ: تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 7۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ ترجمہ: پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر۔ قیامت کے دن تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، مومن بھی اسے دیکھیں گے اور کفار بھی، لیکن دونوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوگا۔ کفار کے لیے یہ گھر ہوگا، وہ یہیں ٹھہریں گے، اور مومنوں کے لیے محض گزرگاہ، کئی بجلی کی سرعت کے ساتھ گزر جائیں گے، کوئی ہوا کی تیزی سے اور کوئی پرندوں کی طرح، اپنے اپنے درجات کے مطابق ان کے گزرنے کی رفتار ہوگی۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 8۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ: پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ روایت لکھی ہے، اس کے مطالعہ سے اس آیت کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم دونوں اپنے گھروں سے باہر کیسے آئے ہو؟ دونوں نے عرض کی، الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، سخت بھوک لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں بھی اسی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ حضور دونوں کو ہمراہ لے کر ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ دوسری روایت میں ان کا نام مالک بن تیہان درج ہے، لیکن وہ گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انصاری آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، کہنے لگے، الحمدللہ ما احد الیوم اکرم اضیافا۔ الحمدللہ، آج روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میرے مہمانوں سے زیادہ عزت والے مہمان آئے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باغ کی طرف چلا گیا اور کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر لے آیا، جس میں پختہ، نیم پختہ اور تر کھجوریں تھیں۔ خدمت اقدس میں رکھا اور تناول فرمانے کی التجا کی۔ پھر اس نے چھری پکڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکا والحلوب، شیردار بکری کو ذبح نہ کرنا۔ بس اس نے ایک بکری ذبح کی اور ان معزز مہمانوں نے اس کا گوشت بھی تناول فرمایا اور کھجوریں بھی کھائیں اور ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پیا۔ جب سیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں یاروں سے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روز قیامت تم سے آج کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فاقے نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا اور تم ان نعمتوں سے شاد کام ہو کر اب واپس جا رہے ہو۔ اس آیت میں تمام انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو انعام فرمائے وہ اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کو کبھی فراموش نہ کریں کہ ان کے بارے میں ان سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر قسم کی نعمتوں سے بہرہ ور فرمائے اور ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔
تاکہ جب قیامت کے روز باز پرس ہو تو ہمیں ندامت نہ ہو۔ واللہ ولی التوفیق۔ یہاں پر سورہ تکاثر مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 27واں رکوع مکمل ہوا۔